فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، اور اب تک آپ کی خدمت میں 17 ریکارڈنگز پیش کی جا چکی ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی 18ویں ریکارڈنگ ہے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے، ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ تفسیر لکھتے ہیں، قالوا یا ویلنا، ویل تباہی اور رسوائی کے معنوں میں ہے۔ جب منکرین قیامت قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس دن کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے جسے دنیا میں جھٹلاتے رہے ہیں، اور بے ساختہ کیا اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری رسوائی، من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا؟ ہمارے دہشت کے زندہ ہونے کے بعد ابتدائی لمحوں میں یہ سوال ذہنوں میں آئے گا کہ ہمیں کس نے قبروں سے اٹھایا؟ من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ ممکن ہے کہ قیامت کی ہولناک صورتحال کے مقابلے میں قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ کافر قبر عالم برزخ میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض کے بقول دونوں سور پھونکنے کے درمیانی وقفے میں یہ لوگ عالم خواب میں ہوں گے۔ بعض لوگوں کے لیے عالم برزخ میں نیند کی حالت طاری رہے گی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، موت اور قیامت کی درمیانی مدت نیند کی مانند ہوگی، جس کے بعد تو بیدار ہو جائے گا۔ حیات برزخی کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مؤمنون آیت نمبر 100۔ مزید تفسیر لکھتے ہیں، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہمیں کس نے اٹھایا کہ جواب میں فرشتے سے کہیں گے یا خود انہیں علم ہو جائے گا، یہ وہی دن ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ یہ دن اللہ نے اپنے رحمتوں سے نوازنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس لیے رحمان سے تعبیر کیا، مگر کافروں نے اس رحمت کا انکار کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قبروں سے اٹھنے کے لمحات کو فزع اکبر کہتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں برزخ کی زندگی خواب کی مانند لگے گی۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس تفسیر کی آیت میں 2-3 جملے لکھے ہیں، اور وہ یہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں 2-3 جملے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ قیامت صرف ایک زوردار آواز سے ہوگا، اور اسی وقت اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ لدینا ہمارے سامنے کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ حساب براہ راست اللہ تعالیٰ خود لے گا، اور ہر شخص کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا سامنا کرنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کی اس عدالت گاہ میں کسی پر شیئا، کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا،
چونکہ حساب لینے والی ذات وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے کہ ظلم کے ذریعے اسے حاصل کیا جائے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دوسری بات عدم ظلم کی ہے کہ اس عدالت میں ثواب و عقاب خود انسان کا اپنا عمل ہوگا۔ عمل سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہونا ہوتا تو ظلم کا سوال پیدا ہو سکتا تھا، چونکہ انسان کا عمل اگر اچھا ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر برا ہے تو وہ بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک کو خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لدینا محضرون، اور انسان کا اپنا عمل اس کے حق میں یا خلاف فیصلہ دے گا۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور کے ساتھ مشغلے میں ہوں گے۔ اس میں دو کلمات لکھے ہیں جس کی تشریح دی گئی ہے۔ شغلن، ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ دی جا سکے۔ فاکہون، الفاکہہ، خوش طبعی کی باتیں یعنی خوش گپی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اس دن اہل جنت شغل فاکہون، مصروفیت میں ہوں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے، ہر چیز سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر نہایت آسودگی کے ساتھ کیف و سرور فاکہون میں ہوں گے۔ یہ حالت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ یہ ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 9۔ مزید لکھتے ہیں کہ مومن سے ایک آسان حساب لیا جائے گا اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے خاندان کے پاس خوشی سے واپس آ جائے گا۔ فاکہون یعنی مزے لینا، ہنسی مزاح میں مشغول ہونا۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، سورہ طور آیت نمبر 18، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی ازواج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ہم و ازواجہم، ازواج سے مراد ممکن ہے وہ ازواج جو جنت میں حور العین کی شکل میں ان کے ساتھ ہوں گی، اور دنیا میں جو ازواج ہوں گی ان کے ساتھ جنت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کے بارے میں قرآن میں صراحت سے فرمایا، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ یہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10۔ مزید لکھتے ہیں فی ظلال، یہ اپنی ازواج کے ساتھ زیر سایہ ہوں گے۔ سائے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کی گرمی میں نہیں ہوں گے۔ سائے سے مراد دنیا والا سایہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جنت میں دھوپ کی تپش نہ ہوگی کہ سائے کی ضرورت پڑے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا نہ سردی کی شدت، اور یہ ریفرنس ہے سورہ انسان آیت نمبر 13۔ علی الارائک متکئون، مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھنا جنت کی آسائش کی طرف ایک ایسا اشارہ ہے جو ہمارے لیے قابل فہم ہے، ورنہ جنت کی زندگی کا دنیاوی آسائش کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، لہم فیہا فاکہۃ، جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے۔ ان میووں کا دوسری آیات میں ذکر آیا ہے۔ جب قرآن جنت کی نعمتوں کا نام لے کر ذکر فرماتا ہے تو عیناً وہی نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہے، اور یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 سے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور جنت کی زندگی میں بنیادی فرق ہے جو ہمارے لیے قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اپنی مطلوبہ چیزوں کو وسائل اور ذرائع علل و اسباب کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ چیزیں فراہم ہونے پر مطلوبہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور فراہم نہ ہونے پر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔
مگر جنت کی زندگی میں خواہشات صرف ارادے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ سب فراہم ہوگا جو طلب کریں گے۔ مزید یہاں پہ 2 ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، آیات آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 35، ترجمہ، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ دوسرا ریفرنس ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا۔ سلام قولا من رب رحیم، مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جس سے انسان کیف و سرور کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں کہا گیا، یہاں پہ ریفرنس دیا ہوا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ مزید لکھتے ہیں جب جنت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آئے گا تو تو اہل جنت کے کیف و سرور کی حالت اور صفت بیان کی حدود سے خارج ہوں گی۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تم مؤمنین کے صفوں میں داخل ہو کر اپنے کفر و نفاق پر پردہ ڈال سکتے تھے، لیکن آج تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ ریفرنس دیا ہوا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 14، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آج مجرم لوگ جب اہل ایمان سے جدا کیے جائیں گے تو اہانت، حقارت اور مایوسی کی ایک ناقابل وصف بیان حالت میں پڑے ہوں گے۔ مزید لکھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اس عہد سے مراد وہ عہد ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں رکھا ہے، جیسا کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ مزید لکھتے ہیں اور فطرت سے بھٹکنے والوں کو دوبارہ فطرت کی راہ پر لگانے اور اس عہد کی یاد تازہ کرنے کے لیے انبیاء وقتاً فوقتاً تذکر دیتے رہتے تھے۔ یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 کا ریفرنس لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ مزید لکھتے ہیں کہ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جو کسی بولنے والے کی بات کو کان دھر کے سن لے تو اس نے اس کی عبادت کی۔ اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اللہ کی عبادت ہوئی، اور اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو ابلیس کی عبادت ہوگی۔ مزید تفسیر کرتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے کی، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تمام غیر اللہ کی اطاعت کو مسترد کر کے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والوں کی اطاعت کر کے صرف اللہ کی بندگی راہ مستقیم ہے، جس پر چلنے والے تمام پیچیدگیوں سے آزاد ہوں گے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو الگ تھلگ دھتکار دیا جائے گا، وامتازوا اليوم۔ مزید لکھتے ہیں عہد الہی کی پاسداری کرنے والے صراط مستقیم پر ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ کلمات کی تشریح لکھی گئی ہے۔ ایک کلمہ ہے جبلہ یا جبلن، اس کے معنی لکھے ہیں بڑی جماعت۔ پھر ایک ورڈ لکھا ہے اسلو کہ جس کے معنی ہے آگ میں تپا دینا۔ اب آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ نکالا گیا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس عدو مبین نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس چشم عبرت موجود ہے تو گزشتہ گمراہ قوموں کی سیاہ تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ اس کی گمراہ کن حربے سے کتنی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ مزید لکھا افلم تکونوا تعقلون، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس تباہ کن دشمن سے اپنے آپ کو بچائے، مگر ان لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور اسی تباہی کے راستے پر چل پڑے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، انہیں جہنم کے سامنے لایا جائے گا، اور جب جہنم کی آتش فشانی نظر آئے گی تو ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم سے کہا تھا اور تم اس کا انکار کرتے تھے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج تب جاؤ اسی آتش میں اور دنیا میں جس کا تم انکار کرتے تھے، اس میں جلتے جاؤ۔ اس میں ایک قسم کی اہانت اور طعنہ بھی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ عقل سے کام لینے والے شیطان کے دام میں نہیں پھنستے۔ منکروں کو عذاب جہنم کے ساتھ نفسیاتی عذاب بھی دیا جائے گا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے الیوم نختم علی افواہہم، جس منہ سے دنیا میں اللہ کی وحدانیت اور روز قیامت کا انکار ہوتا رہا اور جس زبان سے رسول اللہ کی تکذیب ہوتی رہی وہ آج بند رہے گی، چونکہ یہ منہ یہ زبان حق اور حقیقت بیان کرنے کی عادی نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ اس دن بھی اپنے گناہوں کا انکار اور جھگڑا کریں گے۔ چنانچہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام آیت نمبر 23۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 23 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے پھر ان سے اور کوئی عذر بن نہ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ مزید لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح اس طرح سے تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کرنے لگیں گے۔ ہاتھ انسان کا وہ اوزار ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ممکن ہے ہاتھ کے پاس کرنے کی بہت ساری باتیں ہوں، ہاتھ کے تکلم کا موضوع گواہی ہے کہ میرے مالک نے مجھے کن کن جرائم میں استعمال کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بھی گواہی دیں گے ان جرائم کی جن کی ارتکاب کی طرف چلنے کے لیے پاؤں سے کام لیا گیا۔ اس آیت میں صرف ہاتھ اور پاؤں کا ذکر من باب الامثال مذکور ہے، دیگر آیات میں باقی اعضاء کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ہے اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی کہ خود اپنے ارادے سے نہیں بول سکیں گے۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اللہ کے حکم و ارادے سے، نہ صاحب زبان کے ارادے سے۔ لہٰذا ان دونوں آیات میں تصادم نہیں ہے،
رہی یہ بحث ان اعضاء کی گواہی کس صورت میں ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ ان میں قوت گویائی پیدا کرے گا یا ان کے جرائم انرجی کی شکل میں باقی رہیں گے اور قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے، یہ ہمارے دائرہ علم و بحث سے خارج ہے، کیونکہ عالم آخرت کے حالات کو عالم دنیا کی روشنی میں سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کو اپنے اعضاء پر اختیار نہیں ہوگا، سب سے سچا گواہ اعلی جرم ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان ہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ یہاں ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے اور کلمہ ہے لطمسنا، کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا۔ آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آخرت کی بات دور کی ہے، خود دنیا میں اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو تم سے تمہاری بینائی سلب ہو سکتی تھی۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بینائی سلب ہونے کے بعد وہ اگر صحیح راستے کی طرف لپک کر شوق سے جانا بھی چاہیں تو ان کو راستہ نظر نہیں آتا۔ استبقوا کے ایک معنی سبقت لے جانا، لپک جانا ہے، دوسرے معنی یہ کیے ہیں تجاوز کر جانا، بینائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ راستے سے تجاوز کر جائیں، راستہ دیکھ نہیں پاتے۔ لسان العرب نے استبق کا ایک معنی تجاوز کیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر اللہ نے مسخ کر کے اپنی جگہ پر جامد کر دے تو یہ خود اپنی ذاتی قوت سے کسی قسم کی حرکت پر قادر نہ ہوتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ واپس اپنے گھر آ سکتے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، تو یہ لوگ از خود نہ بینائی کے مالک ہیں نہ حرکت و جنبش کے، نہ ہی ان کے معبود ان کو بینائی اور حرکت دے سکتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان کی یہ زندگی ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے، اگر اللہ ہاتھ اٹھا لے تو یہ خود یا اس کے خود ساختہ معبود نہ بینائی دے سکتے ہیں نہ حرکت کی قوت۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے نُنَكِّسْهُ، جس کے معنی نون کاف سین، نقص کے معنی کسی چیز کے الٹا دینے کے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے پھر ناتوانی کی طرف الٹ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان ناتوانی اور بے بسی میں شیر خوار بچے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کھانے پینے چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر ہی رفع حاجت کرنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت اس جگہ بیان کرنے کی غرض کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ جب ہم ایک توانا انسان کو ناتواں بنا سکتے ہیں تو تمہاری بینائی ختم کرنا، تمہیں مسخ کر کے جامد کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ دوسری تفسیر مجمع البیان میں بیان فرمائی ہے، غرض یہ بتانا کہ جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اعادہ حیات کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ صاحب تفسیر التحریر و تنویر اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں، جسے مہلت دیتے ہیں اسے ہم مخلوقات میں ذلیل کرتے ہیں۔ وہ نعمرہ کو مہلت کے معنوں میں لیتے ہیں، جیسے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37۔ اس آیت میں یہ لفظ مہلت کے معنوں میں آیا ہے اور الخلق خلقی مخلوقات کے معنوں میں ہے۔ شاید ان سب میں بہتر تفسیر سابقہ آیات کے ساتھ مربوط کر کے اس طرح کی جائے، اگر ہم چاہتے تو ان سے ان کی بینائی سلب کر لیتے اور انہیں اپنی جگہ مسخ کر کے جامد کر دیتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی رحمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا۔ البتہ ہم
ایک کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں انہیں اوندھا کر کے الٹ دیتے ہیں، ان سے بینائی بھی سلب ہو جاتی ہے اور تقریباً جوانی کی بنسبت مسخ ہو جاتے ہیں۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ واپس اپنی جگہ آ سکتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کی زندگی کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں اور خود بے بس ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہاں پہ سورہ یاسین کی ہی آیت سے کا ریفرنس دیا ہوا ہے، آیت نمبر 78۔ پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایع نشان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، قرآنی آیات کے 3 اہم اصول و توحید اور قیامت پر دلیل قائم کرنے کے بعد رسالت کے موضوع کا ذکر ہے۔ رسالت کے منکرین رسول اللہ کو کاہن، مجنون اور ساحر بھی کہتے تھے اور شاعر بھی۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ مزید اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس آیت میں شاعر ہونے کے الزام کی تردید ہے، چونکہ اس الزام کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن رسول کریم کا معجزہ ہے۔ اہل زبان عرب قرآن سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا منکرین کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ شاعرانہ کلام ہے۔ اس الزام کی تردید میں فرمایا یہ قرآن شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس کا اسلوب شعری نہیں ہے، رسول اللہ نے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا اور اللہ نے اپنے رسول کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سکھایا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ مزید لکھتے ہیں وما ينبغي له، چونکہ شاعری انہیں زیب نہیں دیتی اور ان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے قرآن اور شعر میں بنیادی فرق ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے سب سے اہم ترین حقیقت اور واقع کی نشاندہی اور ابدی سعادت کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ شعر واقع کی نشاندہی سے دور خلاف واقع تخیلات پر مبنی باتیں کرتا ہے۔ شعر دل نشیں ہوتا ہے، واقع بین نہیں ہوتا۔ شعر کے بارے میں مشہور ہے کہ شعر میں سب سے زیادہ میٹھا وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ امر واقع بیان کرنے کے لیے برہان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ برہان یقینیات پر مشتمل ہوتا ہے اور سامعین کو قائل کرنے کے لیے خطاب سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور خطاب سامعین کے مسلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے شعر سے استفادہ کیا جاتا ہے اور شعر تخیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح برہان یقینیات پر، خطاب مسلمات پر اور شعر تخیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ کتاب ذکر و نصیحت ہے، ابدی سعادت کی طرف دعوت دیتی ہے، حقائق کی نشاندہی کرتی ہے، کسی اور کلام میں یہ خصوصیت نہیں ملتی۔ یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے گی، کسی زمانے میں اس کی تلاوت متروک نہیں ہوگی، اس کی قراءت پرانی نہیں ہوگی، اسے بار بار پڑھنے سے ذہن خستہ نہ ہوگا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن ایسے لوگوں کی تنبیہ و نصیحت کرتا ہے جن میں زندگی کے آثار موجود ہوں، گوش شنوا، چشم بینا اور قلب دانا رکھتے ہوں۔ جن میں زندگی کے آثار نہ ہوں بلکہ قبر میں مدفون مردوں کی طرح کسی بات کے سمجھنے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں، ان کی نصیحت کرنا صرف اتمام حجت کے لیے ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ یہ ہے ریفرنس سورہ فاطر آیت نمبر 22 سے۔ مزید لکھتے ہیں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
تنبیہ و نصیحت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ دلیل و برہان قائم کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان کافروں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل اور حتمی ہو جاتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قرآن برہان اور یقینیات پر مشتمل دستور ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ سے تعلیم لی ہے اور اللہ نے آپ کو شعر نہیں سکھایا۔ قرآن حیات آخری ہے، مردے اس حیات کے اہل نہیں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ یہ اب ان کے مالک ہے، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: اولم یروا انا خلقنا لہم، ان آیات میں اپنی توحید اور نفی شرک کے بارے میں دلائل دیے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا یہ بات تو ان مشرکین کے مشاہدے میں ہے کہ ان کے زیر تسخیر مویشیوں کو ان کے معبودوں نے نہیں، ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے خلق کردہ مویشیوں سے تم اپنی زندگی کے بیشتر لوازمات فراہم کرتے ہو، اس کے باوجود تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی چلانے والے وہ ہیں جو ان چیزوں کے خالق نہیں ہیں۔ مزید لکھتے ہیں عمیلت ایدینا، اپنے دست قدرت سے، یہ کہنے سے مراد نفی شرک ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا، اور ایدینا ہاتھوں سے مراد قدرت ہے۔ ید کہہ کر قدرت مراد لینا ایک محاورہ ہے۔ فہم لہا مالکون، چنانچہ اب وہ ان کے مالک ہیں۔ اس جملے سے فردی ملکیت ثابت ہے، اگرچہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو ملکیت یعنی فائدہ اٹھانے کا حق اس شرط کے تحت دیا گیا ہے کہ اس سے دوسروں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ آپ کو اپنی زمین پر درخت لگانے کا حق ہے، لیکن اگر آپ کی درخت کی شاخیں دوسرے کی زمین کی فصل خراب کرتی ہیں تو ان شاخوں پر آپ کی ملکیت سلب ہو جاتی ہے۔ وَذَلَلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے انہیں راموں مسخر کیا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ان پر سوار ہو کر ان سے مسافتوں کو طے کرنے کا کام لیتے ہیں، جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ سواری اور کھانا دونوں انسان کی زندگی کے اہم امور ہیں، انہیں اللہ نے فراہم کیا، مگر یہ لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان کے لیے ان مویشیوں میں ان کی لوازم زندگی کی 8 چیزیں موجود ہیں، جیسے ان کی کھال، بال، دودھ وغیرہ سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ افلا یشکرون، اس کے باوجود وہ اللہ کا نہیں، ایسوں کا شکر کرتے ہیں جن کا ان چیزوں کی فراہمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے، شاید انہیں مدد مل سکے، حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے، الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: ان تمام حقائق کے باوجود ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنایا۔ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود وہ اپنے جامد معبودوں کے آگے نظریں پیش کرتے ہیں اور ان سے مزید نعمت مانگتے ہیں، جبکہ مشرکین خود اس بات کے قائل ہیں کہ ان مویشیوں کے خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشرکین کے عقائد میں ایک عجیب منطق ہے کہ مویشی کو پیدا اللہ کرتا ہے، اس کے تھن سے دودھ دوسرے دیتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ یہ بے شعور معبود ان کی کوئی کمک نہیں کر سکتے۔
چونکہ یہ کسی قسم کی کمک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، البتہ ان بتوں کی عبادت گزار اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ایک آمادہ اور حاضر باش لشکر ضرور ہیں۔ یہ معبود اپنی بقا کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ اگر یہ لوگ انہیں نہ تراشیں اور سجا کر بتکدے میں حفاظت سے نہ رکھیں، دن رات ان کی دیکھ بھال نہ کریں، ان کی معبودیت کا چرچا نہ کریں، تو ان کی معبودیت ایک دن کے لیے بھی باقی نہ رہے۔ پس ان کے یہ معبود ان پوجا کرنے والوں کو کیا تحفظ دیں گے؟ البتہ یہ اپنے معبودوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی چلانے والی وہ ذات ہے جس نے ان مویشیوں کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ مشرکین کی فکری بے مائگی ہے کہ جو معبود خود ان کے محتاج ہے ان کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ہم سب باتیں جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، فلا يحزنك قولهم، ایسے لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں جن کی فکری سطح اس قدر گری ہوئی ہے کہ ایسے معبودوں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں جو خود ان کے محتاج ہیں۔ ان کی ہر ذرا گوئی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ایک ایسی ذات آپ کی پشت پر ہے جو ان کی بیہودہ باتوں کے پیچھے موجودہ عزائم سے آگاہ ہے۔ آپ ایک ایسی ذات کے زیر نظر ہیں جس کی نظر میں آپ کے دشمنوں کی ہر پوشیدہ اور اعلانیہ باتیں ہیں۔ آپ کو ان سے کسی قسم کا گزند پہنچانے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ الہی مشن کی حامل ہستیوں کو دشمن کا طعنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اولم یر الانسان، کیا اعادہ حیات پر اعتراض کرنے والے اس بات پر نظر نہیں ڈالتے کہ ایک حقیر بوند سے پیدا ہونے والا انسان رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے؟ ایک ناتواں جرثومے سے پیدا ہونے والا یہ انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق سے اعادہ حیات کے بارے میں بحث اور مخاصمت کر سکے، تو اس کا خالق اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے کہ ہڈی کے خاک ہونے کے بعد اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہ اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے کہ وہ بھی تو اسی خاک سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے جسم کے تمام عناصر عرضی ہیں، چنانچہ بیج کا دانہ زیر زمین جا کر زمین کے مختلف عناصر جذب کر کے غذا تیار کرتا ہے۔ زمینی عناصر پر مشتمل غذا سے خون اور خون سے نطفہ اور نطفے سے انسان بنتا ہے۔ کیا انسان اس بات کو بھول گیا کہ اس کا وجود اسی رمیم خاک کا مرہون منت ہے؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل یحییہا الذی انشأها اول مرہ، کہہ دیجئے جس ذات نے پہلی بار انشاء کیا وہ احیاء پر بہتر قادر ہے۔ انشاء عدم محض سے وجود دینے کو کہتے ہیں اور احیاء موجود چیز میں زندگی پیدا کرنے کو۔ جو ذات عدم سے ایجاد پر قادر ہے وہ رمیم کو زندہ کرنے پر بہتر قادر ہے۔
عدم سے رمیم 1000 درجہ بہتر ہے، چونکہ عدم اور رمیم میں عدم اور وجود کا فرق ہے۔ روایت میں آیا ہے شام کے ایک یہودی عالم نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کہا، حضرت ابراہیم نے کافر کو اپنی نبوت پر دلیل و برہان قائم کر کے مبہوت و متحیر کر دیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ ایک منکر قیامت ابی بن خلف آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی تھی، اس نے اسی کو ریزہ کر دیا اور کہا، اے محمد، اس ہڈی کے خاک ہونے کے بعد اسے کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اپنی محکم آیات جاری فرماتے ہوئے ان کی نبوت پر برہان قائم فرمائی اور فرمایا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، تو وہ بھی مبہوت اور متحیر ہو کر واپس گیا۔ یہ نقطہ تفسیر نور الثقلین سے لیا گیا ہے۔ مزید برآں لکھتے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، خلق کی ابتدا ہو یا اعادہ تخلیق، راز خلقت کے مالک کو کسی قسم کی تخلیق میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ بِكُلِّ خَلْقٍ میں تخلیق کی اربوں کی تعداد میں موجود اقسام شاہد ہیں کہ وہ ہر قسم کی تخلیق جانتا ہے۔ چنانچہ سمندری اور خشکی کی مخلوقات، پرندوں کی اقسام جو انسان کے دائرۂ معلومات میں آتی ہیں، ان کا ایک تائرانہ جائزہ لینے والا انتہائی شگفت انگیزی کے ساتھ کہہ دے گا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ان اربوں موجودات میں انشاء اور احیاء کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھ کہہ اٹھے گا، سبحان الخلاق العلیم۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان اپنی خلقت میں معاد کی دلیل و نمونہ موجود ہے۔ انشاء و ایجاد سے اعادہ حیات اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے، معاد اور اعادہ حیات کی ایک مثال ہرے بھرے درختوں سے آتش نکل آنا ہے کہ اگر دوہری ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ دیا جائے تو ان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، پھر آتش نکل آتی ہے۔ جنگلوں میں آگ اسی سے لگتی ہے کہ ہوا کی وجہ سے ٹہنیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور آگ بھڑکتی ہے۔ اس جگہ قابل توجہ یہ ہے کہ ہر ایک درخت میں پانی کی رطوبت موجود ہوتی ہے۔ اس رطوبت میں آتش کی پیدائش کیا اس بات کا ایک نمونہ نہیں ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی سے زندگی کی حرارت پیدا ہو جائے گی؟ جیسا کہ میر انیس نے فرمایا، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ہری ٹہنی کی رطوبت سے آگ نکل آتی ہے تو بوسیدہ ہڈی سے زندگی بھی نکل سکتی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خالق دانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اولیس الذی خلق السماوات، کیا جس ذات نے آسمانوں اور زمین پر مشتمل ایک کائنات بنائی ہے، اسے اعادہ حیات میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے، جبکہ کائنات کی تخلیق کے مقابلے میں انسان کی تخلیق کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ کائنات کا وہ حصہ جو انسان کے احاطہ علمی میں آیا ہے محیر العقول ہے۔ کل کائنات کا انسان کو نہ علم ہے نہ اندازہ۔ جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے، کہتے ہیں اس میں 3 ارب ستارے موجود ہیں، یعنی 3 ارب آفتاب موجود ہیں۔ ان میں ایک ہمارا آفتاب ہے۔ اب تک 20 لاکھ کہکشاؤں کا اندازہ ہو سکا ہے۔
ان میں ہم سے قریب ترین کہکشاں کا فاصلہ 10 لاکھ نوری سال ہے، اور دور ترین کہکشاں کی روشنی ہم تک 10 کروڑ سال میں پہنچتی ہے۔ بعض کہکشاؤں کی روشنی اربوں سال سے چلی آ رہی ہے، ابھی ہم تک نہیں پہنچی۔ واضح رہے کہ روشنی کی رفتار 18828 میل فی سیکنڈ ہے۔ ان یخلق مثلہم، اس جملے میں مثلہم ان جیسے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود وہی نہیں، ان کی مثل پیدا ہوں گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معاد جسمانی ہے، ہم دنیا کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اسی ڈھانچے میں روح دوبارہ پھونکی جائے گی۔ واضح رہے یہ ڈھانچہ دنیا میں بھی ہر 6 سال بعد خلیات کی شکست و ریخت کے نتیجے میں بدل جاتا ہے، لہٰذا ہم اس دنیا میں ہمیشہ ایک ڈھانچے میں نہیں ہوتے، ہمیشہ مثلہم میں ہوتے ہیں۔ البتہ جو نہیں بدلتا وہ روح ہے۔ اس بات سے آخرت کی مثلہم کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں قادر وہ خلاقیت میں اور کس طرح خلق کرنا ہے، اس کے علم میں بے مثل ہے، وہ تمام رازہائے تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ایک لامتناہی کائنات کے خالق کے لیے ایک ڈھانچے میں دوبارہ زندگی پھونکنا نہایت آسان کام ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف ارادے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، ارادے سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایجاد سے پہلے کوئی مخاطب نہیں ہوتا جس سے کن کا خطاب کیا جائے۔ بنا بنی کن انسان کو سمجھانے کے لیے ایک لفظی تعبیر ہے جو عالم ایجاد کی باتوں کو تمثیلی تعبیر کے بغیر سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہے، جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے۔ اور یہ ریفرنس ہے نہج البلاغہ کے خطبہ توحید سے۔ واضح رہے کہ اگر کوئی کام وسائل اور علل و اسباب کے ذریعے انجام دینا ہو تو آسان اور مشکل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سادہ اور کم علل و اسباب والا کام آسان اور زیادہ اور پیچیدہ علل و اسباب والا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی علل و اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو صرف ایک ارادہ کافی ہے۔ اللہ کا ارادہ تکوینی حتمی طور پر نافذ العمل ہوتا ہے، ممکن نہیں اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ ارادہ نافذ نہ ہو۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اعادہ حیات کے لیے اللہ کا ایک ارادہ کافی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ملکوت صیغہ مبالغہ ہے، ملک کا جیسے رحموت رحمہ کا صیغہ مبالغہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی حقیقی ملکیت ہے اور اللہ پر شے پر ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، اسے وجود میں لا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہماری سورہ یاسین کی تفسیر مکمل ہوئی۔ نیکسٹ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ ہم سورہ صافات کو اسٹارٹ کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا قرار دے،
اور روز قیامت قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔